الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. میرے دوستوں اور ساتھیوں، ماہ ربیع الاول کے شروع ہوتے ہی مسلمانوں میں محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر شروع ہو جاتا ہے. آپ کا تذکرہ، آپ کی سیرت کا تذکرہ قابل مبارکباد ہے، بہت ہی سعادت کی بات ہے، نیک بختی کی بات ہے. لیکن جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کا مقصد کیا ہے. اس مقصد کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں اشارہ فرمایا ہے جو میں نے بیان کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، یعنی جب اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دنیا سے آسمان پر اٹھا لیا، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ قرب قیامت میں وہ دوبارہ نازل ہوں گے، تو 300 سال کے بعد، ان کے اٹھا لینے کے 300 سال کے بعد عیسائی دنیا میں ایک تبدیلی آئی. عیسائی دنیا کے اندر تبدیلی یہ آئی کہ جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتے تھے وہ تو ان کے گرجا گھر جو عبادت خانے ہیں وہاں جاتے تھے، باقی نہیں جاتے تھے. تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کس طرح لوگوں کو اس کے لیے بلایا جائے اور ایک دن مقرر کیا جائے کہ جس دن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا تذکرہ ہو. نیت اچھی تھی تاکہ لوگ آئیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا تذکرہ ہو. جب انہوں نے یہ شروع کیا تو جو واقعتاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے
ان کے پیروکار اور ان کے سچے متبعین تھے، انہوں نے روکا کہ یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ کہ ہم تو کوئی برا کام نہیں کر رہے، ہم تو صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا تذکرہ کریں گے بس۔ بہرحال بلا لیا، لیکن دیکھا کہ لوگوں کا رجوع کم ہے، لوگوں کا میلان کم ہے، لوگ اس طرف کم آ رہے ہیں، اب نوجوانوں کو اس طرف کیسے کھینچا جائے؟ کرتے کرتے بات ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچی کہ موسیقی کا انتظام ہو، کوئی ایسا شغل میلہ ہو کہ جس کی وجہ سے نوجوان بھی متوجہ۔ تو ہوتے ہوتے آج وہ دن 25 دسمبر کرسمس کے نام سے مشہور ہے۔ یہ دن شروع ہوا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے ذکر کے لیے۔ اللہ تعالی کے ایک پیارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر شروع ہوا، اور اس کے اوپر آج پوری دنیا کے اندر پوری دنیا خود گواہی دیتی ہے، جتنی شراب اس دن پی جاتی ہے شاید کسی دن پی جاتی ہو، جتنی اس دن اللہ کی نافرمانی شاید کسی دن ہوتی ہو۔ کس کے نام پر شروع کیا گیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر، جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ یہاں تک آج وہ قوم پہنچ چکی ہے کہ نعوذ باللہ ان کا تذکرہ تو گیا ایک طرف، اب وہ دن گناہوں والا دن بن چکا ہے، نعوذ باللہ۔ محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تذکرہ کروانے کے لیے دنیا میں نہیں آئے۔ یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے اس میں یہی بات ہے، یہ نہیں کہا کہ ان کا تذکرہ کرو، اس لیے آئے، بہت بڑی شخصیت ہے اس لیے آئے۔ آپ اپنا دن منوانے کے لیے نہیں آئے تھے۔ سن 110 ہجری تک دنیا میں آخری صحابی موجود ہیں، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو محبت حضور سے کر کے دکھائی وہ نہ آج تک کوئی کر کے دکھا سکتا، نہ قیامت تک دکھا سکتا ہے۔ ان جیسا محبت کرنے والا نہ کوئی ماں جن سکی ہے نہ جن سکے گی، اس لیے کہ ان کی محبت اعلیٰ درجے کی، ان کا صرف ذکر نہیں تھا، ان کے بارے میں بڑے بڑے مورخین نے لکھا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ وہ حضرات تھے کہ جن کو اپنی ذات کے بارے میں معلومات سے زیادہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہ صرف معلوم تھا بلکہ جو معلوم تھا وہ ان کی زندگی کے اندر نظر بھی آتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صرف واقعات کا نام نہیں کہ واقعات تذکرہ کر دیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صرف ذکر کرنے اور جاننے کا نام نہیں، سیرت نام ہے اپنانے کا، سیرت نام ہے زندگی کے بدلنے کا، سیرت نام ہے کہ میری 24 گھنٹے کی زندگی وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے سانچے میں ڈھل جائے، اس کا نام ہے۔ جانتے تو بہت ہے لیکن اپنانے والے کتنے؟ میری اور آپ کی زندگی میں انقلاب کیا آیا ہے؟ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں بہترین مثال، عمدہ مثال موجود ہے کہ تم ان کی پیروی کرو۔ تمہارے لیے ہم نے ان کو ایک رہنما بنا کر بھیجا کہ ان کی زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی اس کے مطابق گزارتے چلے جاؤ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ حضور کے اخلاق قرآن ہیں، حضور کے اخلاق قرآن ہیں۔ کیا مطلب؟ ادھر قرآن سے اصول لیتے چلے جاؤ، ادھر حضور کی زندگی دیکھتے چلے جاؤ، اس پر عمل کیسے کرنا ہے یہ حضور کی زندگی بتاتی چلی جائے گی۔ قرآن نے حکم دیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں نمازوں کا اہتمام ہو، حضور نے نمازوں کا اہتمام نہ صرف فرض کا نہیں بلکہ یہاں تک تہجد کا اہتمام کیا۔ اپنے پاؤں مبارک پر ورم آ گئے، روزوں کا حکم آیا تو روزے اپنی زندگی میں صرف
فرض نہیں نفل روزوں کا اہتمام فرمایا. آپ کے لیے حکم آیا زکات کا کہ زکات کا حکم آیا, لیکن آپ کے گھر کے اندر زکات تو کیا کچھ چیز بچتی نہ تھی, جو ہوتا سارا اللہ کے راستے میں خیرات کر دیا جاتا. ادھر قرآن کے احکام لیتے چلے جاؤ, لیکن حضور کی زندگی صرف مسجد کی نہیں تھی, بلکہ آپ کی گھر کی زندگی, آپ کی باہر کی زندگی, آپ کی خوشی کی زندگی, آپ کی غمی کی زندگی, آپ کی راحت کی زندگی, آپ کی تکلیف کی زندگی. آپ جب اقتدار میں تھے تب آپ نے کیا کیا, اور جب آپ کمزور تھے ابتداءً, جس وقت مشرکین مکہ نے آپ کا گھیراؤ کیا, جس وقت آپ طائف تشریف لے گئے, اس وقت آپ نے کیا رویہ اختیار کیا. یہ سب چیزیں مجھے اور آپ کو دیکھنے کی ہیں کہ میں اپنے زندگی میں ان اصولوں کو اپناتا ہوں کہ نہیں اپناتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین مثال ہے. وہ بہترین مثال ہے تو پھر میری اور آپ کی زندگی میں نظر آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ انسان نقال ہے, یہ نقل کرے گا. ہم میں سے ہر ایک, دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں جو نقل نہ کرتا, یہ نقل کرتا ہے. یہ دنیا کے اندر صرف انسان ہے جس کو سیکھنا پڑتا ہے, اس کو سکھانا پڑتا ہے, اس کے سامنے کچھ کرنا پڑتا ہے. بقیہ دنیا کے جتنے جاندار ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر پیدا ہوتے ہی وہ صفت رکھ دی. مچھلی کا بچہ پیدا ہوتے ہی تیرنا سیکھ لیتا ہے, مرغی کا بچہ پیدا ہوتے ہی دانا چگنا شروع کر دیتا ہے, جانوروں کا بچہ جو گھاس کھاتے وہ گھاس کھانا شروع کر دیتا ہے. انسان کا بچہ ہے, اس کو سکھانا پڑتا ہے. اس کو دودھ پینا بھی نہیں آتا, دودھ پینا بھی سکھانا پڑتا ہے, روٹی کھلانا بھی سکھانا پڑتا ہے, زبان بھی سکھانی پڑتی ہے, غرضے کے ہر کام سکھانا پڑتا ہے. لیکن یہ انسان نقال ہے, نقل کرتا ہے. گھر کے اندر دیکھتا ہے ہو کیا رہا ہے. اگر گھر کے اندر زبان اردو بولی جاتی ہے, بچہ اردو بولنے والا, سندھی بولی جاتی ہے سندھی بولنے والا, گھر میں عربی بولی جاتی ہے عربی بولنے والا, یہ نقل کر رہا ہے, یہ دیکھ رہا ہے, یہ سن رہا ہے, جو کچھ لے رہا ہے وہی اس کے اندر سے نکل رہا ہے. اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے گئے, تم اپنا گھر کی زندگی ایسی بناؤ بچہ تمہیں دیکھے وہ حضور کے سانچے میں ڈھل جائے, بچہ ماں باپ کو دیکھے, بچہ گھر کے ماحول کو دیکھے, وہ حضور کی فرما برداری میں آ جائے, حضور کا سچا غلام آ جائے. جس گھر کے اندر ماں باپ کے پاس, بہن بھائیوں کے پاس, ہر ایک کے پاس لیپ ٹاپ ہو, اینڈرائڈ ہو, ہر ایک ان کے اندر موبائل میں مشغول, فیس بک پہ مشغول, سوشل میڈیا پہ مشغول. ایک بچہ جو اس گھر میں نیا آیا, اس نے آنکھ کھولی, وہ آنکھ کھولتے ہی جب چاروں طرف نظر دوڑاتا ہے, اس کو نظر کیا آتا ہے؟ نافرمانی ہی نافرمانی. وہ اس ماحول میں پلتا ہے, بڑھتا ہے, یہاں تک کہ وہ بھی نافرمانی کی انتہا تک پہنچتا. ہم نے اپنے گھر کا ماحول کیا رکھا؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماحول میں آئے جو دور جاہلیت کا تھا. چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا ہو جانا, چھوٹے چھوٹے معاملات پر جھگڑا ہو جانا. وہاں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی ایسی بدلی, ایسا معاشرہ قائم کیا کہ یہ روم سے آنے والے, یہ فارس سے آنے والے, یہ مکہ سے آنے والے جب مدینے میں آ کر آباد ہوتے ہیں, بھائی سے بھی اتنی محبت آج نہیں کرتا جتنے یہ صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے تھے. محبت ان کے اندر رچ بس چکی تھی. یہ کس نے کیا؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آپ کا کردار تھا, آپ نے دکھائی زندگی. تو میری اور آپ کی زندگی میں کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اگر تذکرہ کرانے آتے تو اس وقت جب مشرکین مکہ نے کہا تھا اگر آپ کو حسن چاہیے, ہم مانا ہوا حسن آپ کے قدموں میں رکھتے ہیں, دولت چاہیے دولت دیتے ہیں, بادشاہت چاہیے سرداری چاہیے وہ دیتے ہیں, لیکن آپ اپنی اس دعوت کو چھوڑ دیں. اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا تھا اگر میرے ایک ہاتھ میں سورج ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیا جائے تب بھی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دعوت کو نہیں چھوڑ سکتا. آپ تو اپنے اس کام کے لیے آئے نہیں کہ اپنا دن منوایا جائے, اپنا نام کا تذکرہ ہو. آپ تو اس لیے آئے کہ لوگوں کی زندگی بدل جائے, لوگ ذہنی غلامی سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی بندگی میں آ جائیں, لوگ دنیا والوں کی غلامی سے نکل کر, قبیلے کی غلامی سے نکل کر, معاشرے کی غلامی سے نکل کر ایک اللہ کی غلامی میں, ایک اللہ کی بندگی میں آ جائیں, ان کی زندگیاں بدل جائیں اور وہ ایک اللہ کو ماننے والا آزاد انسان بن جائے. لیکن انسان آج پھر وہیں جا کر کھڑا ہے جہاں مشرکین مکہ کھڑے تھے. وہ بھی کہا کرتے تھے ہمارے آبا و اجداد کیوں کرتے, ہم بھی یہ کہتے ہمارے ابا اماں نے ہی کیا تھا اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں.
ہم تیجا کر رہے ہیں, ہم 40واں کر رہے ہیں, ہم شادیاں اپنی غیروں کے طریقے پر, غمی غیروں کے طریقے پر, صبح سے شام تک کمانا, سب کچھ غیروں کے طریقے پر ہے. ایک چند مثالیں عرض کرتا ہوں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا تعلق سب سے پہلے دل سے ہے, یہ یاد رکھ لینا چاہیے. دل کے اندر اخلاق آتے ہیں, اس کے بعد باہر نظر آتے ہیں, اور دل میں سب سے بڑے اخلاق کا سب سے بڑی چیز وہ ہے نرمی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو نرمی کی صفت عطا کر دی گئی اس کو سب کچھ عطا کر دیا گیا. اور حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ نرمی پر وہ کچھ دیتے ہیں جو اس کے علاوہ کسی اور چیز پر عطا ہی نہیں فرماتے ہیں. دل میں نرمی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق, میں باہر میں بہت اچھا نوازی ہوں, یہاں مسکرا کر ملتا ہوں. میں گھر میں جب جاتا ہوں, اپنے گھر میں جا کر میرے غصے سے میرے بچے بچتے ہیں کہ نہیں بچتے؟ میری زبان سے میری بیوی بچتی ہے کہ نہیں بچتی؟ میرا غصہ اور میری سختی میرے ماں باپ پر چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا؟ دیکھیں ہمارے گھروں میں حال کیا ہے. وہاں جا کر ہمارے اخلاق بگڑ گئے. مسجد میں بڑا اچھا, لوگوں کے سامنے بڑا اچھا, میں نمازی بھی ہوں, میں روزے دار بھی ہوں, میں سب لوگوں کے ساتھ مسکرا کر بات کرنے والا, لیکن گھر جاتے ہی میری زندگی بدل جاتی ہے, میرے اخلاق خراب ہو جاتے ہیں, میری زبان سے گالیاں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. وہی بیوی بچے, وہی ماں باپ میرے سامنے, لیکن زبان ایسی خراب ہوتی ہے کہ الامان واللفظ اس کا تذکرہ ہی نہیں کیا جا سکتا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 10 سال آپ کی خدمت میں رہا. 2, 4, 6 دن, 8 دن, 10 دن, 15 دن کی بات نہیں ہے. اور یہ بچے تھے, یہ نہیں ہے کہ بڑا سمجھدار بندہ تھا, بچے تھے. بچے ماں نے پیش کر دیا آپ کی خدمت کے لیے, آپ کی خدمت میں رہے 10 سال. 10 سال تک کہا کبھی حضور نے ما قال علی اف تک بھی مجھے نہیں ارشاد فرمایا. میرا ہر کام حضور کی منشا کے مطابق نہیں ہوتا تھا. ایسا نہیں ہوتا تھا کہ میں آپ کا منشا کے مطابق. کبھی آپ نے کام سے بھیجا, بچے کھیل رہے, میں راستے میں بچوں کو کھیلنے میں دیکھنے لگ گیا, دیر ہو گئی, یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر آواز دی, گردن پہ ہاتھ رکھا, پکڑا. انس, میں نے دیکھا پیچھے مڑ کر تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار تھی. ہم جیسا ہوتا تو وہیں گاڑ دیتا زمین میں, وہیں حساب کتاب برابر ہو جاتا. ہم تو فوجی عدالت قائم کرتے ہیں. ہمارے اندر نرمی نامی چیز نہیں رہی. نرم میں ہوں آپ کے سامنے, آپ ہیں نرم میرے سامنے, لیکن گھر جاتے ہی میری نرمی غصے میں بدل گئی. میں غصے کے اندر, جھگڑے کے اندر, اور میں بدتمیزی کے اندر, اور نہ جانے میرے اندر کیا کچھ آ جاتا ہے. یہ میرے اخلاق ہیں. اور میرے محبوب کے اخلاق کیا تھے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہترین مثال, بہترین نمونہ, عمدہ مثال ہمارے لیے. اور میری زندگی آج کس کے طریقے پر ہے؟ میں تو شیطان کی مان کر چل رہا ہوں, میں تو نفس کی مان کر چل رہا ہوں. میں کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. اس لیے صرف تذکرہ سیرت کا نہیں, سیرت کے تذکرہ کر لینا یا سیرت کو جان لینا کافی نہیں ہے. سیرت کے اپنانے سے انسان بنتا ہے. سیرت کے اپنانے سے انسان کی زندگی بدلتی ہے. سیرت کے اپنانے سے انسان جب بدلتا ہے اور جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتا ہے تو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ کا پیغام آیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن کی صورت میں. آپ فرما دیجئے اگر تم چاہتے ہو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے والے بن جاؤ تو پھر میری پیروی کرو. تم میری پیروی کرتے چلے جاؤ گے, اللہ تمہیں اپنا پیارا بناتا چلا جائے گا. پھر بات ختم یہی نہیں ہوگی. آج ہم مسلسل مسائل کا شکار ہیں. مسائل ہیں, ہماری زندگیوں میں مسائل ہیں, گھروں میں مسائل ہیں, کاروبار کے مسائل ہیں, معاشرتی مسائل, ذاتی مسائل, اجتماعی مسائل. یہ سارے کے سارے نکلنے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت موجود ہے ہمارے سامنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیسی ہے, آپ کا طریقہ کار کیا رہا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ کون سا اختیار فرمایا, رحم دلی آپ کے اندر کیسی. طائف کے موقع پر آپ کو لہو لہان کر دیا گیا. پورا واقعہ معلوم ہے ہمیں, ایسے نہیں معلوم نہیں, سب چیزیں معلوم ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرشتہ آیا, ابھی فرمائے یہ دونوں پہاڑوں کے درمیان کچل دیا جائے. آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا نہیں, ہو سکتا ہے انہی کی نسل میں سے اللہ کو ایمان والا پیدا فرما دے. اور ہوا ایسا. یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں, بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ رحمت بن کر آئے, اور صرف رحمت اپنوں کے لیے نہیں غیروں کے لیے بھی بن کر آئے. لیکن رحمت کا, نرمی کا مطلب یہ نہیں تھا کہ پھر اللہ کا قانون ٹوٹ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. رحمت بھی اپنی جگہ پر ہے,
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عدل کا نظام عطا فرمایا وہ بھی اپنی جگہ پر، کہ ایک خاتون جس کا نام فاطمہ تھا چوری کے مقدمے میں لائی گئی اور ہاتھ اس کے کاٹنے کا حکم ہوا کہ چوری کے جو چور ہو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. سفارش کرنے والوں نے سفارش کی تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر محمد کی بیٹی فاطمہ چوری کرتی تو اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیا جاتا. عدل یہ ہے، یہ اقتدار میں بھی ہے، اقتدار میں بھی ہے، تب بھی عدل اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا. وہ عدل کا جو نظام اللہ نے قرآن میں بیان کیا اس کو دنیا پر لاگو کیا، لیکن ساتھ رحمت بھی ہے. گھر میں تشریف لاتے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی آپ گھر والوں کے ساتھ کام میں مشغول ہو جایا کرتے تھے. اب سوچئے ذرا، یہاں پر عظمت اس کا نام نہیں ہے. عظمت میں بڑا ہوں، بڑا ہونے کا مطلب میں دوسروں سے کام لوں. آج ہم اسی کو بڑا سمجھتے ہیں، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھ جاؤں، تو یہ کر، تو یوں کر، تو یوں کر، تو یوں کر، اور میں خود کام کرنے کو اپنے لیے سمجھتا ہوں کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں، میری عظمت کے خلاف. عظمت اس کا نام نہیں ہے. عظمت اس کا نام ہے اپنے اندر اختیار موجود ہے، میں دوسرے سے کام کروا سکتا ہوں لیکن پھر بھی اس کے ساتھ ہاتھ بٹا دوں، اس کے ساتھ اپنا ہاتھ شامل کر دوں، اس کا نام ہے عظمت. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے دکھایا. امام الانبیاء ہیں، انبیاء کے سردار ہیں، آپ پر وحی کا نزول ہوتا ہے، اور گھر کے اندر کیفیت یہ ہے کہ گھر والوں کے ساتھ آ کر گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے، بکری کا دودھ دھو لیا کرتے تھے. یہ بڑا ہوا، ہم نے سنا ہوا ہے، صرف سنا ہوا ہی ہے، لیکن ہم گھر والوں کے ساتھ جا کے ہاتھ بٹایا، گھر والوں کے ساتھ کوئی کام کروایا، اس کو اپنی عظمت کے خلاف سمجھتے کہ نہیں یہ میری شان کے اوپر کوئی داغ لگ جائے گا. یہ تو کوئی داغ لگنے والی بات نہیں ہے. اپنا کام خود کرنا یہ بھی تو حضور کی سنت ہے، یہ بھی تو ایک طریقہ ہے. یہ عظمت کا مطلب تھوڑی کہ ہم اپنا کام ہی نہ کریں. آج ہمارے گھروں کی کیفیت کیا ہے، ہر جگہ اب دوسری جگہوں پر جا کر دیکھ لیں، جہاں جہاں یہ چیز موجود ہے، نرمی نہیں ہے، سختی ہی سختی ہے، مزاج کے اندر اتنی تنگی ہے کہ زبان سے پھر گالیاں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. آج ہمارا بازار، ہمارا معاشرہ، وہاں پر جو بڑا سیٹ ہے اس کے نیچے جتنے بچے کام کرنے والے ہیں ان کو گالیوں سے نوازا جاتا ہے، اور وہ گالیاں جو کسی عام انسان کی زبان پر نہیں آ سکتی ان سے نوازا جاتا ہے. وہ بڑا بن گیا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اخلاق یہاں تک گر چکے ہیں. اور کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یہ جھوم جاتے ہیں، لیکن صرف جھوم جانا کافی نہیں، اپنی زندگی بھی تو بدلو، زندگی بھی تو بدلو. باہر دنیا کے اندر روشنی بہت موجود ہے، یہاں چراغاں کرنے کی ضرورت نہیں. اپنے دل کے اندھیروں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا چراغ جلانے کی ضرورت ہے. اپنے گھروں کے اندر جو اس وقت گناہوں کی ظلمت اور تاریکی آ چکی ہے اس کو دور کرنے کے لیے گھروں میں حضور کی سنت کی چراغ اور حضور کی سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارے گھروں کے اندر روشنیاں پیدا ہو سکیں. ہم نے صرف تذکرہ کرنے کو سمجھ لیا، وہی جو عیسائی دنیا نے کیا آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی وہی کر رہی ہے. اور انہی کے نام پر، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر وہی نعتیں، وہی حضور کا تذکرہ، وہ ڈھول باجے پر، وہ موسیقی کی دھن پر ہو رہا ہے اور بابانگے دہل ہو رہا ہے، اور اس کے اوپر بھنگڑے بھی ڈالے جا رہے ہیں. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. کس کے نام پر ہو رہا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، جنہوں نے کہا میں گانے باجے کو مٹانے آیا، جو موسیقی کی آواز کو مٹانے کے لیے آیا، کہ بانسری کی آواز کانوں میں پڑی، انگلیاں دے لی کہ آپ نے اس بانسری کی آواز کو بھی سننا گوارا نہ کیا. آج ان کا امتی نعوذ باللہ ان کے نام کے اوپر اور انہی کے لیے نعوذ باللہ ڈانس بھی کر رہا ہے، بھنگڑا بھی ڈال رہا ہے، اور موسیقی کی دھن کے اوپر نعت بھی پڑھ رہا ہے. نعوذ باللہ. یہ کیسی محبت ہے؟ خود سوچنا چاہیے خدا کے لیے. یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے دنیا میں تشریف لائے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر محبت ہو گئی. ان کی زندگی میں یہ ربیع الاول کا مہینہ نہیں آیا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، وہ 1,00,000 سے زائد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کو حضور چھوڑ کر گئے، جو ایسے تھے کہ آپ کے ایک اشارے پر اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار. وہ حضرات موجود تھے. انہوں نے بتا دیا کہ ہمارا ہر دن، ہمارا ہر لمحہ، ہماری زندگی کا ہر وقت، چاہے ہم گھر میں ہوں یا گھر سے باہر ہوں، چاہے دن ہو یا رات ہو، انفرادی زندگی یا اجتماعی زندگی، ہمارا ہر دن ربیع الاول ہے. ہم ہر لمحے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد بھی رکھتے ہیں اور حضور کے طریقے پر عمل بھی کرتے ہیں. اصل تو یہ ہے، میرے اور آپ کے بیٹھنے کا مقصد بھی ہے، میں اور آپ جمع ہوئے، ہم یہاں سے اٹھ کر جائیں تو یہ سوچ لے کر جائیں کہ انشاءاللہ ایک چیز تو میں حضور کی سنت کے مطابق کروں گا انشاءاللہ. میں دیکھوں اپنے اندر، اگر مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں تولا جائے نا، میرا غصہ حضور کی سیرت میں تولا جائے، تو پھر دیکھیں کہ میں کس چیز میں ہوں. مجھے خود سوچنا چاہیے. میرے غصے کو تولا جائے، میرے گھر میں رہنے کو حضور کی سیرت میں تولا جائے،
میرے گھر کے باہر کے معاملات کو حضور کی سیرت میں تولا جائے، میری شادی کو حضور کی سیرت میں تولا جائے، میری غمی کو حضور کی سیرت میں تولا جائے، ان کو اٹھا کر رکھتے چلے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ سانچہ ہے، اس کے اندر رکھ کر دیکھیں کہ واقعتاً میری زندگی اس سانچے کے مطابق ہے یا ہٹ کر ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ عطا فرما کر گئے۔ ہم تو دنیا کے اندر دوسرے لوگوں کو جا کر مثال دیتے ہیں، اگر درزی کے پاس بھی جائیں گے اس کو بھی بتائیں گے ناپ لے لو پہلے میرا، اس ناپ کے مطابق تو نے یہ سلائی کرنا ہے، اس کڑھائی کے مطابق اس پر کڑھائی کرنی ہے، باقاعدہ بتایا جاتا کہ نہیں بتایا جاتا؟ شادی کا سوٹ ہے، آپ کے ولیمے کا سوٹ ہے، آپ کے کسی فنکشن کا سوٹ ہے، باقاعدہ تیاری کروائی جاتی ہے، اور اگر اس کے خلاف سی دیا، اگر ویسا ڈیزائن نہ ہوا، صرف سوٹ کی بات نہیں ہے، آپ کسی اس کے پاس لکڑی والے کے پاس چلے گئے، مجھے بیڈ بنوانا ہے، مجھے گھر کی الماری بنوانی، اس کا بھی باقاعدہ ڈیزائن دے کر آتے ہیں، ساری ترتیب بتا کر آتے ہیں، اتنی چوڑی، اتنی لمبی، اتنے فٹ، میرے گھر کا کمرہ یہ ہے، اس کے مطابق تم نے یہ چیزیں بنانی ہے، ساری چیزیں دے کر آتے ہیں۔ ضرورت کیا ہے؟ جس طرح کا چاہے اٹھا کر لے آئے، اپنی گھر کی زندگی کے لیے بہترین آپ پہلے مثال دے کر آتے ہیں، اس کے بعد اس کو لے کر آتے ہیں۔ اگر اس نے اس کے مطابق نہیں بنایا تو ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ نے بھی مجھے اور آپ کو زندگی گزارنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس عطا کی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس لیے دی ان کی زندگی سامنے رکھتے چلے جاؤ، اس کے بعد اپنی زندگی گزارو۔ شوہر ہو، شوہر ہونے کے اعتبار سے دیکھو، بیٹے ہو، بیٹے ہونے کے اعتبار سے دیکھو، نوجوان ہو، حضور کی نوجوانی دیکھو، اگر عمر بڑھ گئی ہے حضور کی بڑی عمر دیکھو، اگر بیماری میں ہو حضور کو بیماری کی حالت میں دیکھو، گھر میں ہو حضور کو گھر میں دیکھو، اپنی ازواج کے ساتھ دیکھو، اپنی بیویوں کے ساتھ دیکھو، آپ نے گھر کے باہر، گھر کے اندر، مسجد کے اندر، مسجد سے باہر، میدان جنگ کے موقع پر کفار کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ آپ نے ہر ایک کے ساتھ کیا معاملہ کیا، میں دیکھتا چلا جاؤں، مجھے رہنمائی ملتی چلی جائے گی۔ آج سب سے بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ صرف سیرت جانی ہی نہ جائے، صرف سیرت کا تذکرہ نہ ہو، میں اور آپ عہد کریں انشاءاللہ سیرت کو اپنائیں گے۔ انشاءاللہ سیرت صرف جاننے کا نہیں، اپنانے کا نام ہے، اور اپنی زندگی میں جب لے کر آئیں گے تو انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یقیناً اللہ کے پیارے بنیں گے، اللہ کے ہم پیارے بن جائیں گے، اللہ ہم سے محبت فرمائیں گے، ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہو جائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ مولا کریم الہ العالمین، ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لیجئے۔ یا الہ العالمین، ہم سب کو اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، سیرت کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہماری اپنی گھر کی زندگی، یا اللہ ہماری اپنی باہر کی زندگی، مسجد کی زندگی، اپنی کمائی اور حلال کمائی کے ذریعے، یا اللہ ان سب جگہیں جہاں پر بھی ہوں، ہر جگہ سنت کے مطابق، سیرت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یا الہ العالمین، اپنے محبوب کی سچی غلامی نصیب فرما دیجئے۔ اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، اپنی خوشی، اپنی غمی اپنے محبوب کے طریقے کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ذا الجلال والاکرام، ایسی محبت عطا فرما جو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر اور آپ کے نقش قدم پر چلنے پر مجبور کر دے۔ مولا کریم الہ العالمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ ہمارے والدین، بیوی، بچوں، بہن بھائیوں، دوستوں، احباب کی، تمام رشتہ داروں کی، اہل پاکستان کی، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجئے۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، جتنے حاضرین مجھ سمیت موجود ہیں، یا اللہ ہم سب میں کوئی بیمار ہے، گھروں میں کوئی بیمار ہے، جاننے پہچاننے والوں میں کوئی بیمار ہے، جنہوں نے اپنے بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا ہے، یہ کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، یہ امید رکھتے ہیں۔ بھائی عبدالحسیب صاحب وہ بیمار ہیں، گلے کا آپریشن ہے۔ احسان بھائی بیمار ہیں، انہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے۔ ایک ساتھی کی اہلیہ بیمار ہیں، انہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے۔ اور جو بھی پیغام دینا چاہتے تھے نہیں دے سکے، یا اللہ سب کو پہلے سے بڑھ کر مکمل صحت عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم سب کو بھی جسمانی صحت بھی عطا فرما، روحانی صحت بھی عطا فرما۔ ہمارے جسم کے اندرونی تمام اعضاء، یا اللہ دل، جگر، معدہ، یا اللہ گردے، سب کو یا اللہ خوب سے صحیح سالم فرما دیجئے۔ ہر قسم کی بڑی بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ظاہری اعتبار سے بھی ہمارے جسم کے تمام اعضاء کو یا اللہ ہر قسم کی بڑی بیماریوں سے محفوظ فرما۔ ایکسیڈنٹ سے ہم سب کی حفاظت فرما، اچانک موت سے ہم سب کی حفاظت فرما، جسم کا کوئی عضو ضائع ہو جانے سے ہم سب کی حفاظت فرما، تھانوں سے، عدالتوں سے، کچہریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ مولا کریم الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ
جو رزق کے اعتبار سے پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما، ہم سب کے روزگار میں خوب برکت عطا فرما یا اللہ، خوب برکت عطا فرما مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا اللہ، جتنے حاضرین مجھ سمیت موجود ہیں ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنائیں ہیں محض اپنے فضل سے پوری فرما دیجیے یا اللہ یا الہ العالمین۔ ملک پاکستان کو اندرونی خلفشار سے محفوظ فرما دیجیے یا اللہ، ملک پاکستان کی قیادت اور عوام کو ایک پیج پر کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما مولا کریم، جغرافی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت فرما دیجیے اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین۔ اس ملک کو یا اللہ تا قیامت صدا سلامت رکھیے مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین۔ اسلام کا جھنڈا سر بلند فرما دیجیے، مسجد اقصی کو آزاد فرما دیجیے، مسجد اقصی کی آزادی کے لیے کوشش کرنے والی فلسطینی جماعتیں، فلسطینیوں کو یا اللہ، حماس کی قیادت کو اور دوسروں کو یا اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھیے اور ان کی تمام کاوشوں کو یا اللہ ان کا پھل انہیں نصیب فرما دیجیے مولا کریم اے الہ العالمین۔ ان کے سامنے موجود یا اللہ یہودیوں اور صہیونیوں کو یا اللہ ذلیل و رسوا فرما، تباہ و برباد فرما، اپنی سخت پکڑ میں لے لیجیے مولا کریم اے الہ کریم۔ تمام مسلمانوں کو ایک اور نیک بننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم کل خیر لکل مسلم و مسلمہ، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ نظر بد سے یا اللہ، حاسدین کے حسد سے، شریروں کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے یا اللہ۔ دین کے جس شعبے میں ہم بہتر انداز میں کام کر سکتے ہیں اس میں قبول فرما۔ مجاہدین کی، تبلیغی جماعتوں کی، مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی، علماء کی، تمام مسلمانان عالم کی حفاظت فرما۔ دین کے جو کام یا اللہ ہم کرنا چاہ رہے ہیں یا اللہ ان سب میں جو رکاوٹیں دور فرما دیجیے یا اللہ، اس کے لیے اسباب بھی پیدا فرما دیجیے، معاونین بھی پیدا فرما دیجیے یا الہ العالمین، ساتھی بھی عطا فرما دیجیے یا اللہ۔ دین کا زیادہ سے زیادہ آگے بڑھ چڑھ کر ہم سب کو کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اخلاص عطا فرما، ریا سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔